اگر ہم اس سوال کو ہم یوں رکھیں کہ کیا فراغت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور اسلام کیا سوچتا ہے کہ اگر اسلام سے ہٹ کے ہم دنیا میں دیکھیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، کہ ہر انسان اگر ایک ہم طالب علم کی مثال لے لیں، اسٹوڈنٹ کی مثال لے لیں، تو اگر اس کے امتحان ہو رہے ہیں تو وہ امتحان کے بعد چاہے گا کہ وہ بالکل فارغ ہو جائے، فری ہو جائے اور اس کو تفریح میں کیا گزار دے۔ اسی طریقے سے کوئی جاب کر رہا ہے تو وہ جاب کے بعد جو ہے وہ اس کو ختم کرے گا اور ایک زندگی کے حصے میں وہ فری رہنا چاہے گا۔ بے شک۔ یعنی زندگی کے ہر مرحلے میں آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ہفتے میں ایک دن، مہینے میں کچھ دن ہمیں فری رہنا ہے، فارغ رہنا ہے۔ لیکن اگر ہم اسلام کی طرف جائیں اور روایات اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کی آیات کی طرف جائیں تو ہمیں اس چیز کی نفی ملتی ہے۔ اچھا۔ اور ہم قرآن مجید کی یہ جو مشہور آیت ہے کہ پیغمبر اسلام کو خطاب ہوتا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے بڑے منصوبے اور بہت بڑی بڑی تحریکیں چلا رہے ہیں۔ اب جب ایک تحریک سے وہ فارغ ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، تو اب قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی کچھ آرام کر لیں۔ قرآن نے کہا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہوں تو فوراً نصب کریں اور نیا کام اور نئی اپنی مہم کا آغاز کر دیں۔ یعنی اسلام نے یہ ہمیں پیغام دیا کہ اگر ایک انسان بہت بڑے کام کو کر رہا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ میں جب وہ کام ختم کروں گا تو میں چلیں چھٹیاں لے لوں گا اور چھٹی لینے کے بعد میں کیا فری ہو جاؤں گا اور اپنا ٹائم میں سو کے اور اس طریقے سے گزاروں گا۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین علیہ السلام جب مومنین کی صفات بیان کرتے ہیں کہ مومن کے اندر کیا کیا صفات پائی جانی چاہیے، اور وہاں پہ مولا نے جب اس خطبے میں بیان کرنا شروع کیا کہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دل کی پریشانی بھی کسی کو نہیں بتاتا، اور اس کے چہرے پہ تو ہنسی ہوتی ہے، چہرے پہ تو خوشی ہوتی ہے، دل میں اس کے غم ہوتے ہیں، فقط وہ اپنے اللہ سے شیئر کرتا ہے اپنی باتیں۔ آگے پھر وہ بہت ساری صفات بیان کی اور اس میں ایک صفت بیان کی کہ المؤمن مشغول وقتہ، کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا وقت مشغول ہوتا ہے، جس کی زندگی مصروف ہوتی ہے، اس کی زندگی میں فراغت نام کی چیز نہیں ہوتی۔ اب جب یہ مشغول وقتو ہے تو اس کے اوپر علماء نے اس کی شرح لکھی کہ مشغول سے کیا مراد ہے۔ علامہ مجلسی الرحمہ مرآت العقول جو انہوں نے الکافی کی شرح لکھی، یا بحار الانوار میں جب انہوں نے اس روایت کو نقل کیا جو نہج البلاغہ میں ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ مشغول وقتو کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے وقت کو عبادت میں، ذکر میں صرف کرے، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو علم کے حصول میں صرف کرے اور پھر علم کو آگے پھیلائے۔ اور ہمارے پاس واضح طور پہ روایات موجود ہیں کہ تم جو علم حاصل کرو گے وہ قبر تک تم نے علم حاصل کرنا ہے۔ یعنی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری ایک زندگی کا جو پیریڈ چلے گا کہ یہاں تک تم نے علم حاصل کرنا ہے، اس کے بعد بس ختم، ذہن کو روک دینا ہے، آگے مزید علم کی ترقی نہیں کرنی۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، جب تک تم قبر تک نہیں پہنچ جاتے تمہاری پوری زندگی جو ہے وہ تم نے علم حاصل کرنا ہے اور علم کو خرچ کرنا ہے۔ اگر میں مزید روایات کی طرف آؤں تو الکافی میں ایک پورا باب جو ہے وہ باندھا گیا ہے کہ جس میں زیادہ سونا اور زیادہ فارغ رہنے کی کیا ہے مذمت کی گئی ہے، اور میں چاہوں گا کہ اہل بیت علیہ السلام کی یہ احادیث ناظرین کی خدمت میں ایک دو کیا پیش کر دوں۔ ہمارے سامنے جو ہے وہ احادیث میں یہ چیز موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ کثرت النوم میں، کہ جو انسان فارغ رہتا ہے پھر زیادہ سونا شروع کر دیتا ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ مذہبۃ للدین والدنیا، کہ اس میں انسان کی دنیا بھی چلی جاتی ہے اور آخرت بھی چلی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے ائمہ علیہ السلام سے ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ ان اللہ یبغض، کہ اللہ نفرت کرتا ہے اور پسند نہیں کرتا، اور پسند نہ کرنے کی جگہ پہ یہاں پہ عربی کا لفظ یہ استعمال نہیں کیا کہ لا یحب، پسند نہیں کرتا، بلکہ کہا کہ نہیں، نہ فقط پسند نہیں کرتا بلکہ بغض اور نفرت اس بندے سے کرتا ہے اللہ، غضبناک ہوتا ہے، کہ النوام الفارغہ، کہ جو سو رہا ہے اور فارغ ہے۔ جو انسان فارغ ہے، یعنی فارغ انسان سے اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ اس سے پسند ہی نہیں کرتا، اللہ اس سے کیا ہے نفرت کرتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ابو بصیر سے امام صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اے ابو بصیر، یاد رکھو کہ اللہ کو جو ہے وہ زیادہ فارغ رہنا بالکل ہی پسند نہیں ہے، اور ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فراغت سے نکلیں اور اپنی مصروفیات بنیں۔ ابھی جو کرونا کے ایام ہیں، اسٹوڈنٹ حضرات، کافی حضرات وہ فارغ ہیں،
تو وہ توجہ کریں کہ اہل بیت علیہم السلام کبھی بھی کسی مومن کے لیے یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ فارغ رہے، بلکہ وہ بار بار متوجہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اللہ کی نگاہ میں پھر پسندیدہ نہیں رہو گے، اور اللہ بھی تم سے محبت کرنا چھوڑ دے گا اگر تم نے فارغ رہنا شروع کر دیا۔ تو سب کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس فراغت کو ختم کریں اور اپنے اوقات کو علم کے حصول میں، انسانیت کی خدمت میں، ذکر محمد و آل محمد میں، ذکر فضائل و مصائب امام حسین میں صرف کریں اور اپنے اوقات کی قدر کریں۔ انسان کا فارغ رہنا ایک زہر قاتل ہے جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے، اور روایات میں جو ہے وہ دو طرح کے نقصانات جو ہیں اس کے بیان ہوئے ہیں۔ ایک کو ہم عربی میں کسل کہتے ہیں اور ایک کو ہم زجر کہتے ہیں۔ کسل کو تعبیر اردو میں کرتے ہیں سستی سے، اور زجر کو ہم تعبیر کرتے ہیں ٹینشن کا شکار ہو جانا، بے چینی کا شکار ہو جانا، دل پہ بوجھ بن جانا۔ دیکھیں جب انسان فارغ رہتا ہے تو اب فارغ رہنے کے بعد جب وہ سستی کا شکار ہوتا ہے اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ٹائم کو کل کروں، اپنے ٹائم کو میں پاس کروں کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو آج کل کی دنیا میں وہ جس ذریعے کو اپناتا ہے وہ ذریعہ بہت ہی خطرناک ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ کی طرف جاتا ہے، اور انٹرٹینمنٹ بھی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کا ذہن جو ہے وہ ایکٹیویٹیز نہیں کرتا، ذہن جو ہے وہ کام اس میں نہیں کرتا، بس منجمد ہو جاتا ہے اور وہ فقط اس تفریحات کو دیکھتا ہے۔ اور انٹرنیٹ سب کے پاس ہے، موبائل سب کے پاس ہے، تو وہ فرض کریں انٹرٹینمنٹ کی ویڈیو شروع کرتا ہے دیکھنا، کچھ جو ہے وہ اس طریقے سے غیر اخلاقی پروگرام دیکھنا شروع کرتا ہے، اور پھر جب وہ دیکھنے لگ جاتا ہے تو اس سے اس کو سکون ملتا ہے کہ فارغ رہنے کی وجہ سے جو اس کو ٹینشن ہو رہی تھی، جو اس کی سستی چھا رہی تھی، وہ اپنی ختم کرنے کے لیے انٹرٹینمنٹ کو اپنا رہا ہے کہ جس میں اس کا ذہن کام نہیں کر رہا، فقط ذہن کو وہ ایک تازگی دے رہا ہے، ایک فریشمنٹ دے رہا ہے۔ اب اس کا ہوتا کیا ہے کہ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ادمان۔ ادمان کے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں لت پڑ جانا، عادت پڑ جانا، کہ جسے ہم انگلش میں ایڈکشن کہتے ہیں۔ اسے ایک ایڈکشن پڑ جاتی ہے فارغ رہنے کی وجہ سے کہ اب وہ اس نشے کا شکار ہو جاتا ہے کہ اب وہی ویڈیو اور وہی تفریحی چیزیں دیکھے گا تو اس کو سکون ملے گا، باقی اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اگر وہ پہلے فرض کریں کہ باہر جاتا تھا دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے پارک وغیرہ میں یا کھانے کے پروگرام پہ جاتا تھا، اسے وہاں پہ سکون ملتا تھا، ابھی اسے وہاں پہ سکون نہیں ملے گا۔ ابھی وہی جو اس کی عادت پکی ہو چکی ہے، جو ایڈکشن ہے، ایک نشہ ہے، اسی کو وہ لے گا تو اسی سے اسے سکون ملے گا۔ پہلے وہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، اسے وہاں پہ سکون ملتا تھا، ابھی وہاں پہ اسے سکون نہیں ملے گا۔ پہلے وہ ذکر امام حسین میں، زیارت امام حسین میں جاتا تھا، اسے سکون ملتا تھا، ابھی وہ اس کا سکون ختم ہو جائے گا، وہ فوراً اپنے موبائل کی طرف آئے گا، اپنی ویڈیو کی طرف آئے گا جس کا وہ عادی بن چکا ہے، اور اس کو لے گا۔ اب اس کا ہوگا کیا کہ روایات میں یہ ہے کہ وہ سستی کا شکار بھی ہو جائے گا، اور زجر اور بے چینی اور ٹینشن اس کی زندگی میں آ جائے گی۔ اور اس کا نقصان کیا ہوگا، یعنی امام علیہ السلام، یہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایات ہیں کہ جس میں امام علیہ السلام فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچاؤ کہ جو تمہیں سستی اور ٹینشن کا شکار کر دیں، کیونکہ اگر یہ ہو گیا تو پھر تمہیں دنیا میں بھی کچھ نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا، یعنی تمہاری دنیا اور آخرت کیا ہے، تباہ ہو جائے گی۔ اور اسی وجہ سے امام جو ہے وہ ابی جعفر امام باقر علیہ السلام محمد بن مسلم سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس بندے کو بہت جو ہے وہ ناپسند کرتا ہوں اور اس سے نفرت کرتا ہوں کہ جو کسلان ہو، جو سستی کا شکار ہو جائے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اپنی دنیاوی کاموں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے سستی کا شکار ہو گیا، اپنے گھر کے کاموں کو پورا نہیں کر پا رہا، تو اکثر وہ آخرت کے جو معاملات ہیں اس میں زیادہ سستی کا شکار ہو جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ فقط اس کی دنیا تباہ ہوگی بلکہ آخرت تباہ ہوگی۔ اور اسی وجہ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، الکسل و زجرا، سستی اور ٹینشن والی چیزوں سے بچاؤ، کیونکہ اس کا ہوگا کیا، فَإِن کسلتا لم تعمل، اگر تم سست ہو گئے تو تم ایکٹیویٹیز نہیں کر سکو گے، کوئی کام نہیں کر سکو گے۔ وَإِن زجرتا، اور اگر تم ٹینشن میں چلے گئے، بے چینی میں چلے گئے، تو لم تعطِ الحق، تو تم کسی کا حق ادا نہیں کر سکو گے، اپنے بیوی بچے کا، اپنے دوستوں کا حق نہیں ادا کر سکو گے۔ یعنی پھر ایک ایسی کیفیت بن جائے گی کہ انسان اس فراغت کی وجہ سے وہی جو اس کی ایک ایڈکشن ہے، وہی جو اس کا ایک نشہ ہے، لت ہے، انسان فقط اسی کو لے گا، اسی سے سکون ملے گا، باقی انسان کسی اور چیز کی طرف جانے کا سوچے گا نہیں، اگر وہ جائے گا تو وہاں پہ اسے سکون نہیں ملے گا۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ جسے اہل بیت علیہ السلام نے یہ تعبیر کیا کہ اب اسے نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی، اور قرآن مجید نے کہا کہ خاسرت دنیا والآخرہ، کہ اس کا دنیا بھی جو ہے وہ اس بندے کی نہیں رہی اور آخرت بھی
تباہ ہو جائے گی. یہ فراغت انسان کو سوچنا چاہیے کہ کتنی خطرناک منزل کی طرف انسان کو لے کر جا سکتا ہے. حوالے سے مولانا تقی ہاشمی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں، دیکھیں وہ روایت کی روشنی میں کیا کہتے ہیں. قبلہ جس طرح بھی بریک سے پہلے آپ نے نقصانات بیان کیے تھے، وہ عزادار کہ جو بری عادتوں کا شکار ہو گیا ہے، وہ ایک مولا کا جانے والا کہ جس کی زندگی فراغت کے ساتھ گزر رہی ہے اور وہ دوسری ایسی چیزوں سے سکون حاصل کر رہا ہے کہ جس سے اللہ نے منع کیا، اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا. تو ان تمام بری لتوں سے، عادتوں سے، ان ایڈکشن سے اپنے آپ کو کیسے باہر نکلا جائے؟ اہل بیت علیہ السلام نے کیا بتایا ہے؟ بہت ہی یہ اہم سوال ہے. اور دیکھیں، انسان جب فراغت کی وجہ سے ذہنی ایکٹیویٹیز چھوڑ دیتا ہے اور اپنے عارضی سکون کی خاطر تفریحات کو اپناتا ہے، موبائل اور انٹرنیٹ کی طرف جاتا ہے، تو وہ جب ایک ایسی حالت پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب اسے سکون فقط اسی میں ملتا ہے. اگر وہ کوئی اور کام کرنا بھی چاہے اسے سکون نہیں ملتا. اور سب سے بڑی مشکل اسٹوڈنٹ اور طالب علم حضرات کے لیے پیدا ہوتی ہے کہ اب اگر وہ پڑھائی کی طرف جانا چاہیں، کچھ پڑھنا چاہیں، تو 10 سے 15 منٹ سے زیادہ وہ نہیں پڑھ پاتے. ان کا ذہن تھک جاتا ہے. وہ جیسے ہی خطاب اٹھائیں گے، پڑھنا چاہیں گے، ذہن تھک جائے گا. پھر وہ اپنے سکون کے لیے اسی اپنی عادت کی طرف واپس پلٹیں گے، موبائل کی طرف واپس پلٹیں گے. تو جو اہل بیت علیہ السلام نے اور قرآن مجید میں جو اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ آپ کس طریقے سے آپ یہاں سے نکل سکتے ہیں، تو قرآن مجید نے ایک اصول دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے مومنو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اپنی دیکھ بھال کرو، اپنے بارے میں سوچو. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان سوچنا شروع کرے اپنے بارے میں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، میں کون ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، میرا امام حسین علیہ السلام سے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے. سوچنا شروع کرے. جتنا اپنے بارے میں وہ سوچے گا، جتنا اپنے آپ کو وہ وقت دے گا، وہ اپنے آپ کو ڈسکور کرے گا. زندگی میں انسان ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وہ اس کا وجود پیدا ہو گیا ہے. اور دوسری اس کی پیدائش یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈسکور کر لے کہ میں کون ہوں اور میرا کیا تعلق ہے اس دنیا میں، اور میرا کس سے رشتہ ہے، اور کیا میری اہمیت ہے، اور کیا میرا مرتبہ ہے، اور میں کتنا قیمتی انسان ہوں. اس کے بارے میں وہ سوچنا شروع کرے. اب اس کے لیے اسے قربانی دینی ہے، اسے اپنے موبائل کو اور دیگر چیزوں کو کچھ وقت کے لیے آف کرنا ہے، اپنا ٹائم دینا ہے. جب وہ اپنا ٹائم دے گا، جتنا زیادہ اپنے بارے میں انسان سوچے گا، یعنی اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں ایک عادت کا شکار ہو چکا ہوں، اب میں پڑھائی نہیں کر پا رہا، کوئی اور کام نہیں کر پا رہا، اپنے گھر والوں کو دیگر کو حقوق پورے نہیں دے پا رہا، اب وہ اپنے بارے میں سوچنا شروع کرے. قرآن مجید نے یہ اصول دیا. پھر قرآن نے کہا کہ دیکھو، اگر اپنے بارے میں تم سوچنا شروع کرو گے تو اب تمہیں کوئی چیز بھی گمراہ نہیں کر سکے گی، تم اپنی ہدایت پہ رہو گے. اور اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز کو جو تعبیر کیا ہے اسے ہم عربی میں محاسبہ کہتے ہیں. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے تھے کہ لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، کہ جو ہر روز اپنے آپ کی ایک کلاس نہ لگائے، اپنے آپ کا محاسبہ نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی یہ جو فقرہ ہے امام علی علیہ السلام کا کہ ہم میں سے نہیں ہے، علماء جب اس فقرے کو پڑھتے ہیں تو وہ ان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام اگر کسی کو کہتے ہیں کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، تمہارا تعلق ہم سے نہیں ہے، تو آپ خود سوچیں کہ کتنی تکلیف والا یہ جملہ ہے. اور وہ کون سا بندہ نہیں ہے امام حسین علیہ السلام سے اور مولا حسین علیہ السلام، مولا امیر علیہ السلام. یہ روایت جو میں نے تحقیق کی، تقریباً 4 معصومین سے ہماری یہ روایت وارد ہے، اور سب معصوم یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. کس کا تعلق ہم سے نہیں ہے؟ کہ من لم یحاسب نفسہ فی کل یوم، کہ جو ہر دن اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کرتا. یعنی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دن کا کوئی ایسا ٹائم نکالیں کہ جس میں ہمارا تعلق نہ موبائل سے ہو، نہ انٹرنیٹ سے ہو، کچھ بھی نہ ہو. فقط ہم بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نے کیا کیا، کیوں کیا، اور کہاں جا رہے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اللہ سے دعا مانگے کہ اس سے مزید اچھا کرنے کی توفیق دے، اور اگر اس نے برا کام کیا ہے تو پھر فوراً کہے، اللہ سے معافی مانگے اور بہتری کی طرف آنے کی کہے، دعا کرے. اور اس کا تعلق جو علماء یہ بیان کرتے ہیں، روایات میں چیز کا اشارہ ملتا ہے کہ جب انسان پورے دن سے جو ہے وہ گزر چکے تو اپنی رات کا سونے سے قبل ایک ٹائم بنائے کہ جس ٹائم اس نے اپنے نفس کی اور اپنی کلاس لینی ہے، اور اس ٹائم پہ وہ سوچنا شروع کرے. ابھی مشکل کیا پیش آ گئی ہمارے سامنے کہ انسان جب بستر پہ جاتا ہے تو بستر میں بھی اس کے پاس موبائل ہوتا ہے.
اب وہ بجائے اس کے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تم اپنے دن کا وقت گزار لو تو تم نے اپنے بارے میں سوچنا تھا کہ تم نے کیا کیا، اب بجائے اس کے کہ وہ اپنے بارے میں سوچے، وہ اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے وہی انٹرٹینمنٹ دیکھ رہا ہے اور اسی سے تھک ہار کے وہ سو جاتا ہے، اور جب صبح اٹھتا ہے تو بجائے اس کے کہ اپنے بارے میں سوچے پھر وہ کیا ہے موبائل کو اٹھا لیتا ہے اور اسی تفریح کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جو بنیادی نقطہ قرآن مجید نے اور امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تمہیں اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنے بارے میں جب تک آپ سوچنا شروع نہیں کریں گے اس وقت تک تبدیلی کی کوئی توقع آپ نہیں کر سکتے۔ اور قرآن مجید نے تو واضح طور پہ کہا تھا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ ایک معاشرے میں اور قوم میں اصلاح اور تبدیلی آئے تو تم اپنی تبدیلی اپنے آپ سے شروع کرو گے، یعنی آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جو اپنے آپ کو انسان نہ بدلے، وہاں پہ بھی لفظ انفس کا لفظ ہے کہ اپنے آپ کو کیا ہے بدلنا شروع کرنا ہے۔ اور مولا صادق علیہ السلام کی خوبصورت روایت ہے کہ مولا فرماتے تھے کہ دیکھو تم اپنے آپ کے ڈاکٹر ہو، جعلت طبیب نفسک، تمہیں اپنا ڈاکٹر بنا دیا گیا ہے، تمہیں بیماری بھی بتا دی گئی ہے، تمہیں آیت الصحہ کہ اب صحت کیسے ملنی ہے وہ تمہیں بتا دیا گیا ہے، اب یہ تمہاری ہمت ہے کہ تم اپنی خواہش اور نفس کے اوپر کس طریقے سے قیام کرتے ہو اور کس طریقے سے جو تمہارے نفس کے اندر ایک ہلچل مچی ہوئی ہے اور وہ تمہاری اوپر غالب آ چکا ہے، تم کس طریقے سے قیام کرتے ہو۔ قیام تمہیں کرنا ہے، تم خود ڈاکٹر ہو، یہ نہ سوچو کہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس یا ماہر نفسیات کے پاس جانا پڑے گا، سب چیزیں واضح ہیں، تمہیں ایک ٹائم ایسا نکالنا ہے اپنے لیے، اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ اور پھر اس سوچنے کے بعد امام سجاد علیہ السلام جو ان کی دعاؤں کی کتاب ہے صحیفہ کاملہ، اس میں ایک دعا ہے تقریباً 11 نمبر دعا ہے کہ جس میں خاتمہ بالخیر کی دعا ہے، اس میں مولا یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر میرے لیے کوئی فارغ وقت آ جائے تو میرے لیے ایسا کر دے کہ اس میں کوئی گناہ نہ کروں اور اس میں میرے لیے کوئی ٹینشن کا سبب نہ بنے کہ پھر جب وہ کرام کاتبین وہ فرشتے میرے نام اعمال کو لکھیں تو اس میں برائیوں، تو یہ دعا انسان سب سے زیادہ کرے۔ اور تیسری چیز مختصر کروں کہ انسان اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کرے۔ قرآن مجید نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ انسان کی جو نماز ہے، انسان کی نماز انسان کو برائی سے بچاتی ہے۔ اب جتنی زیادہ برائی ہوگی اتنی زیادہ ہمیں نماز کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب انٹرنیٹ نہیں تھا، جب موبائل نہیں تھا، برائی کے مواقع نہیں تھے، تو اس وقت جو 17 رکعت نماز ہے چاہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، وہ انسان کو بچا لیتی تھی برائیوں سے۔ جب آج کل برائی بڑھ گئی ہے تو ہمیں جو شریعت نے ایک راہ حل دیا نماز، ہمیں اپنی نماز کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور قرآن نے واضح کہا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنی نماز میں توجہ نہیں کرتے، بھولے ہوئے ہیں، اپنی نماز کے اندر توجہ نہیں ہے، ان کے لیے ویل ہے، مصیبت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن نے ایک راہ حل دیا کہ دیکھو تمہیں برائی سے اگر بچنا ہے تو تمہیں نماز کی طرف آنا ہے، تو اگر تم نماز میں ہی سستی کا شکار ہو جائے تو تم کیسے کیا ہے بچ پاؤ گے۔ تو یہ راہ حل ہیں اہل بیت نے بیان کر دی ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔